إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وقال تعالى يا أيها الذين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان وتملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل الناس يغدو فبايع النفس فمعتقها وموبقها رواہ مسلم۔ شکر و سپاس لائق پروردگار ہے، خلاق ہے جو کون کا وہ کردگار ہے، مالک جزا کے دن کا رحمان ہے تو ہی، تیری ہی ذات پاک ہے تو پائیدار ہے، تو نے فلک کے تاروں کو صورت حسین دیا، تو نے فلک کے تاروں کو صورت حسین دیا، سورج بھی تیرے ملک کا خدمت گزار ہے۔ کل قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، عظمت و کبریائی سب اللہ کے لیے سزاوار و سنوار ہے، جو اکیلا ہے، کل کائنات کا کارساز ہے۔ اس اللہ کی ذات میں، صفات میں، الوہیت میں، ربوبیت میں کنچا برابر، ذرہ برابر شرکت کی گنجائش نہیں ہے۔ مبرہ ہے شرکت سے، اس کی خدائی نہیں، اس کے آگے کسی کی بڑائی۔ رسولوں پر، پیغمبروں پر سلام اور درود نازل ہوں، خصوصی طور پر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھ ہاں، کروڑ ہاں، ان گنت بے شمار سلام و درود کے بعد معلوم ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آپ سے ملاقات کا شرف بخشا۔ آپ کی خدمت میں حاضری دے کے خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو، آپ سب کی حاضری کو اس مسجد میں اللہ قبول فرمائے۔ گزشتہ اور پیوستہ دو چند سالوں کی غیر ہم آہنگیوں نے کہیں بیماری کے حوالہ سے، کہیں مہاماری کے حوالہ سے، نہ جانے کہیں کسی نہ کسی حوالے سے جو دقتوں کے اور دشواریوں کے حوالے جس نے ہمیں اور آپ کو کیا، اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت تھی، حکمت تھی، کوئی نہ کوئی راز پنہاں۔ اہل کرہی ہم مشکور ہیں آپ حضرات کے کہ آپ نے مجھے یاد کیا۔ اخلاقی ذمہ داری اور فرض بنتا تھا کہ بلا یاد کیے ہم آپ کو کرتے،
مگر کچھ اس طرح تقدیر نے چنوائے تھے تن کے، نجات پائی نہ ماضی کی تلخیوں سے، ابھی خوشی کا دور بھی آیا تو مسکرا نہ سکے۔ ایسے ہی تھا، حالات جو بھی تھے۔ بہرحال میں خطبہ جمعہ کے لیے آپ حضرات کے گاؤں کی اس جامع مسجد کے ممبر پہ اللہ کے سہارے بھروسے فضل سے کھڑا ہوں۔ آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے 200 نمبر کی سورہ آل عمران کی، اور دوسری آیت میں نے پڑھی ہے نمبر آیت کا 255 یا 155 نمبر کی، وہ بھی میں نے پڑھی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں نے پڑھی ہے اور راوی کا نام بھی لیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آج خطبہ جمعہ کا میرا موضوع ہے صبر اور شکر۔ بہت آسان موضوع ہے کرہی والوں، بہت آسان موضوع ہے صبر اور شکر۔ اور صبر و شکر کے علاوہ اب کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے، اور کسی زمانے میں نہیں رہا ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے اور یاد کر لیجئے۔ جن بچوں نے فون کیا، ممبئی سے کروایا فون میرے پاس، انہوں نے حوالہ دیا ایک سلفی عالم ہمارے محسن اور مخلص محترم کا، اور کہا کہ وہ فتح مکہ کے بعد کے حالات، واقعات، حادثات، خطرات، اچھائیاں، خوبیاں، صفات، اوصاف حمیدہ جو بھی رہی ہوں اس زمانے کی، مکہ جو 8 ہجری میں فتح اس کے بعد کے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ میں خوش ہوا، لیکن تیز ترار باصلاحیت اور قابل سلفی عالم محترم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کسی روز جب وقت لمبا رہے گا تب انشاءاللہ، یہ آپ کی مرضی پر موقوف ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں، میں نے سوچا کہ صبر اور شکر پر حالات جبکہ بالکل غیر موافق ہیں اور رہے ہیں، اور کفر اور اسلام کی معرکہ آرائی تو ہر زمانے میں رہی ہے حضرات، لیکن جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اس کے پیش نظر 2 باتیں مجھے بہت اہم یاد آئیں۔ ایسے پرفتن حالات میں صبر سے کام لینا، مگر ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ یہ 2 باتیں یہ ذہن میں آپ نوٹ کریں، ریکارڈ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا واصابروا، اے ایمان کے دعوے دارو تم صبر کرو، اور جب آپ کا دشمن صبر کا پانی، جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، آپ کا دشمن بار بار آپ کو مہمیز لگا رہا ہو، صبر پہ بھی اکتفا کی بات نہ کرنے دے رہا ہو، بار بار اکسا رہا ہو، صابرو تو ڈٹ جاؤ۔ بھیڑ لوگوں کی دل کے اجالے میں ہے، بھیڑ لوگوں کی دن کے اجالے میں ہے، اور شام ہوتے ہی سب اپنے گھر جائیں گے۔ صبر کا امتحان لے رہا ہے خدا۔ گزشتہ سال پیوستہ سال میں لاک ڈاؤن کی طرف میرا اشارہ، صبر کا امتحان لے رہا ہے خدا، روتے ہنستے یہ دن بھی گزر جائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، البتہ ہم تمہیں ضرور پرکھیں گے، ہم تمہیں ضرور جانچیں گے، ہم تمہارا امتحان ہم ضرور لیں گے۔ یہ یاد رکھو، امتحان کی شکل مختلف ہوگی۔ اللہ نے فرمایا من الخوف، خوف کے ذریعہ ڈر طاری کر کے،
والجوع آمدنی ہو پیداوار ہوتے ہوئے بھی مجبور کر کے بھوک میں مبتلا کر کے بھی تمہیں آزمائیں گے. ایسا اس لیے کریں گے کہ میرے بندے کتنے کھرے اترے گے نہیں. اس میں صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اچھی پیداوار ہوتی تھی کم کر دیں گے. پیداوار بڑی اچھی تھی لیکن پیداوار میں بھی کمی کر دیں گے کہ دیکھو میرے بندے اب عشر نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے. یہ غور کریں. کثیر العیال ہے قلیل العیال بنا کر کے بھی ہم آزمائیں گے. کرہی والوں ذرا دیکھو آپ چہل پہل ہے, آنگن خوشیوں سے بھرا ہوا ہے, ڈیوڑھی پہ محل میں بلب قمقمے اور ٹیوب لائٹوں کی روشنیاں, بہرحال روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے, ہر چہار جانب خوشی خوشی ہے. لیکن ہم کبھی غم کا ماحول بھی پیدا کر دیں گے. خوشی میں تم نے کتنا کیا کیا, شکر سے کام لیا یا صبر سے, اور غم میں تم کتنا الجھ گئے, جزبز ہونے لگے, حیرت زدہ ہو گئے, پریشان ہو گئے کہ صبر سے اور شکر سے کام لیا. تو بات تو بالکل فٹ ہے نا. پڑھے لکھے لوگوں آپ کو اچھی طرح یہ پتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پہلو سے, ہر جہت سے, ہر سمت سے, ہر طرف سے, ہر ناحیے سے, ہر گوشے سے آزمانے کی بات کر رہا ہے, تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت انسان کی زندگی آزمائش ہے. کسی نے پتہ نہیں غالب نے یا کسی نے کہا تھا ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا, ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا, اور زندگی کا ہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا. انسان سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے, جان ہی نہیں پا رہا. اللہ پانی 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 نہیں برس رہا ہے. اللہ فصلیں سوکھی جا رہی ہیں, ابھی دھان کی روپائی بھی نہ جانے کتنی باقی ہے. پانی 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 کی بات تو کر رہا, پانی والے کی نہیں کر رہا ہے. گرمی, دھوپ, سختی, نرمی, تشدد, اللہ مگر یاد نہیں کرتا ہے کہ وہ کیا ہے. اس کے یہاں صبر نہیں ہے, اس حضرت انسان کے یہاں صبر نہیں ہے. اگر ہے صبر تو شکر نہیں ہے, اور دونوں لازم ملزوم ہے. صبر ہے اللہ کا ہر حال میں. کسی شاعر نے نیک دل نے کہا تھا, ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دے, ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دے, گھر بیٹھے ہی دنیا میں جنت کی فضا دے. لاک ڈاؤن ہوا تو کیا ہوا, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے سوال کرنے لگی ہیں, پیارے آقا میرے سرتاج ہو سرور رسول علیہ الصلوۃ والسلام, یہ طاعون کیا ہے, یہ تو ایک بیماری ہے نا. اما عائشہ نے فرمایا ہاں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ, پہلے یہ طاعون بیماری تھی, لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اس طاعون بیماری کو اپنے بندوں کے لیے رحمت بنا دیا. غور کرو آپ, یہ ہیڈ زینب فاروائز عقل مندوں کو اشارہ کافی ہے. پڑھی لکھی بستی کے لوگ ہیں, آپ جیسے باوقار ہونہار لوگ تو سمجھ جائیں گے اشارہ کے نایا صاحب. الحمدللہ. بھائی عائشہ نے سوال کیا نبی پاک سے, بڑی اچھی نایاب روایت ہے یہ, کہ اللہ کے نبی یہ طاعون سے متعلق آپ کیا کہہ رہے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا پہلے تو اس سے بیماری تصور کیا جاتا تھا, اور طاعون ایک خطرناک زبردست مہلک بیماری ہے, لیکن اب اللہ نے اسے رحمت بنا دیا. کیا, جو بندہ جس ملک میں, جس شہر میں, جس بستی میں, جس قصبے میں, جس گھر میں کوئی بیماری پھیل جائے, طاعون ہی کی یا خدا نخواستہ کوئی بھی بیماری لگ جائے, مگر وہ صبر کے ساتھ گھر پہ رہے اپنے. میرے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ ذرا غور کرو آپ, صبر میرا موضوع ہے.
نبی پاک نے فرمایا بیماری آ جائے مگر بندہ صبر کرے، گھر نہ چھوڑے، جزا فضا نہ کرے، جز بز نہ ہو، باپ دادا کی چیخو پکار نہ کرے، علاج کرے، دوا کرے، دعا کرے، دونوں سنت ہے، لیکن وہ اتنا عاجز نہ ہو جائے کہ وہ صبر نہ کر پائے، صبر سے کام لے، اپنے گھر پہ رہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ اس بیماری میں صبر تو کرتا رہا، شکر اللہ کا ادا کرتا رہا، اگر انتقال بھی کر گیا تو اللہ اسے شہید کو جتنا اجر دیتا ہے شہید کے اجر کے مترادف ثواب دے گا اللہ۔ جو شہیدان خدا ہے ان کو مردہ مت کہو، اور زندگی ان کی خدا فرماتا ہے لا تشعروا، دے دیا میری حمایت میں فرشتوں کو جواب، رب نے انی عالم فرما کے ما لا تعلمون۔ وہ حضرت انسان تیرا مقام بڑا اچھا ہے، بیماری کوئی بھی آئے، کورونا وائرس، یہ پہلی لہر، دوسری لہر، تیسری لہر، اور دھمکانے والے، ڈرانے والے، اور وہ بیماری کا بہانہ بنا کر انسانیت کو کچلنے والے لوگوں، سنو تم تک باتیں پہنچ جانی چاہیے۔ موت کا وقت معین ہے، محدد ہے، مقرر ہے، وقت سے پہلے موت نہیں آ سکتی، نہیں آئے گی، یہ بات یاد رکھیے آپ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو صبر کیا، صبر کرے آدمی اور اگر انتقال کر گیا تو اس کو ثواب کتنا ملے گا جانتے ہیں؟ جسے شہید کو اللہ پاک ثواب دیتے ہیں، کسی بیماری میں کوئی مبتلا ہے لیکن وہ اچھا ہے، صابر ہے، شاکر ہے، جزا فضا نہیں کیا ہے، شرک میں مبتلا اصغر و اکبر میں نہیں ہوا ہے، بدعت و خرافات سے بچا رہا ہے، حق حقوق مارنے سے، ڈاکہ ڈالنے سے بچا رہا ہے، اور صبر کر لیا لیکن گزر گیا تو ثواب اس کو بہت زیادہ ملے گا۔ اب ذرا آپ یہ دیکھو، اور دوسری روایت میں سناؤں، صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے خیال سے حضرت انس راوی ہے روایت کے، ابھی باتیں ابھی آئی، تو جو یاد آئے گی میں آپ کو دے دوں گا، اس لیے کہ اتنا بڑا عالم نہیں کہ یاد کر کے باقاعدہ ترتیب سے میرے ذہن میں سو رٹی ہوئی چیزیں ہوں، تو آپ غور کرو، آپ آ گئی روایت تو اسے بھی لے لو آپ۔ اللہ کے نبی جناب مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبر، اللہ کے نبی کا گزر ایک قبر سے ہو رہا تھا، آپ نے دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہے قبر پر اور بے تحاشا رو رہی، ہائے میرے فلاں، ہائے میرے فلاں، چیخو پکار کر رہی ہے، قبر پہ رو رہی ہے۔ کہا اے اماں، پیارے نبی نے فرمایا وہ بوڑھی عورت اصبری، تو صبر کر۔ میں اپنے موضوع پہ ہوں کہ نہیں ہوں، پڑھے لکھے والوں بتاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اصبری، صبر کرے عورت، تو صبر کر، بدلہ صبر کا بڑا اچھا ہے۔ صبر نہ کر سکی، وہ پہچان ہی نہ سکی کہ یہ آمنہ کے لال کی بات ہے، عرب کے در یتیم کا فرمان ہے، سید الکونین کا ارشاد گرامی ہے، یہ گزرنے والا مکہ مدینہ کا چاند نہیں، یہ کائنات کے چاند کا فرمان ہے، جس کے بارے میں کہا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ عرب کی لڑکیوں نے اشعار پڑھے تھے جن کی منقبت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورت پہچان نہ سکی، جان نہ سکی، تو کہا وہ صبر کی تلقین کرنے والے، جا تو اپنا راستہ دیکھ، تجھے کیا پتا جو مصیبت مجھے آئی ہے، جو پریشانی مجھے آئی ہے وہ تجھے نہیں آئی، جا تو اپنا راستہ دیکھ۔ یا اللہ، وہ جان نہیں سکی، آپ صبر کی تلقین کر کے گزر گئے۔ جواب اس عورت نے ایسا دیا، لیکن آج کے بڑے بڑے ہوتے تو تیری مجال کیسے ہوئی، کیا نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آگے گزر گئے، کسی نے اس عورت کو بتایا، پتا ہے اماں یہ کس کو تم نے جواب دیا ہے؟
یہ آمنہ کے لال کو تم نے جواب دیا ہے جو سید الکونین ہے، سید الانبیاء ہے، محمد کو تم نے جواب دیا ہے۔ عورت قبر سے اٹھی، گھبرا گئی اور گھبرا کے نبی کریم کے گھر پہنچ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہنے لگی اے آقا میں آپ کو پہچان نہ سکی، میں آپ کو جان نہ سکی، اور جواب دے دیا اے اللہ کے رسول میرا بیٹا تھا، بیٹے کا انتقال ہوا تھا، بیٹے کی جدائی کے غم میں قبر پہ رو رہی تھی اپنے بیٹے کے، آپ نے صبر کی تلقین کی، میں آپ کو پہچان نہ سکی، غم میرے بیٹے کا تھا بہت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبر تو یہ ہے کہ جو پہلے صدمے میں کیا جائے، اب تو کہانی ختم ہو گئی، پہلے چوٹ میں ہی صبر کیا جائے، ٹھوکر لگی ارے باپ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اب کہاں صبر؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہرحال جو بھی تو نے کیا وہ تو جان، تیرا کام جان ہے، صحیح تو یہ ہے کہ غم ہو، دکھ ہو، مصیبت ہو، صبر سے کام لینا چاہیے۔ جی ہاں، تو اللہ کے نبی نے اسے صبر کی تلقین کی۔ اچھا بتاؤ صبر کی سواری کتنی شاندار ہوتی ہے، صبر کا پھل۔ اچھا کرہی والوں، اگر 2-5 منٹ زیادہ ہو گیا تو آپ حضرات الجھیں گے تو نہیں نا؟ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے آپ سب کو، ہر فرد کو، بچے بوڑھے جوان کو اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے۔ حضرات بڑی محنت کے ساتھ میرے عزیزوں نے فون کر کے مجھے گرفتار کروایا ہے، آپ کے ممبر پہ کھڑا کروایا ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے کہ وقت زیادہ بیت جائے، کم وقت میں اچھی باتیں کہہ جاؤں، اللہ عمل کی زیادہ توفیق بخشے۔ میں یہ کہہ رہا تھا صبر کا پھل کرہی والوں کڑوا ہوتا ہے نا؟ نہیں، صبر کا پھل کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے؟ اتنا میٹھا، اتنا آپ کو، ارے اتنا میٹھا کہ مزید اور کوئی چیز ملانا پڑے گی تب اس کا مٹھاس معتدل ہوگا، اس کی مٹھاس تب معتدل ہوگی، ورنہ بہت میٹھا۔ مارے کھائی طائف میں، بخاری کی روایت کے مطابق مارے اہل طائف سے کھائی آپ نے، پتھروں کی مارے، بدلہ لیا آپ نے؟ نہیں، پورا کرہی یہ پکار اٹھے گا اگر نہیں لیا، کائنات کو کہنا پڑے گا اگر نہیں بدلہ لیا۔ صبر کیا، کیا کیا؟ شکر ادا کیا اللہ کا اور صبر سے کام لیا۔ پہنچ گئے طائف میں، صحیح بخاری کی روایت، دوسری روایت لڑ گئی ہے اس لیے یہ پہلے لکھوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے، آپ نے کوئی معاوضہ نہیں، کوئی جرمانہ نہیں مانگا، کوئی مزدوری نہیں مانگی، آپ نے بھلی بات بتائی کہ وہ لوگوں جس اللہ نے پیدا کیا اسی کی عبادت کرو، بات اتنی سی تھی، اس کی کرو عبادت، جس میں کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، وہ اکیلا ہے، یہ فرما دیا۔ آپ لوگوں کے ہاتھ تھے، کنکریاں تھیں، پتھر تھے، کہا تو آپ نے یہ تھا، مطالبہ تو نہیں کیا تھا، کوئی اعلان کسی چندے کا تو نہیں کیا تھا کہ آپ کہتے آئے اور لے کے چلا گیا۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان آپ نے کیا، اہل طائف ایسے کٹھور دل لوگ، ایسے سنگ دل لوگوں سے آپ کا سابقہ پڑا کہ انہوں نے یہ نہیں کہ وہ محمد یہاں سے چلے جاؤ، اتنا ناراض ہوئے طائف والے کہ ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے، اور اٹھائے بھی پتھر تو لیے نہیں رہ گئے، اٹھا کے پتھر سے مارنا شروع کر دیا۔ طائف میں مقدس خون ٹپ کے، طائف میں مقدس خون ٹپ کے، مکہ میں کبھی پتھر کھائے، اور بس ایک تڑپ تھی، کیسی تڑپ، انسان ہدایت پا جائے۔ آپ کی تڑپ تھی تو اس بات کی، او مارنے والے مار رہے ہو، کیا ہوا، راہ راست پہ آ جاؤ، محمد کی محنتوں کا یہ ماحصل ہے۔ صبر سے کام لیا آپ نے نا، شکر ادا کیا اللہ پاک کا نام۔ اچھا مارا طائف والوں نے ایسے کہ آسمان میں عرش والے کو جلال آ گیا،
ہاں روایت دیکھو آپ صحیح بخاری کی، پوچھو علماء اکابرین سے، مار ایسے پڑی، مارا ظالموں نے ایسے۔ اچھا بتاؤ وہ مار واقعی میں قابل ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ سر پھٹا، خون رسا، جوتے میں جم گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک آدھ جگہ چوٹ نہیں لگی، زیادہ لگی، زیادہ خون گرے اور جا کے وہاں جم گئے۔ ایک آدھ قطرے کی بات ہوتی تو اوپر ہی کہیں رہ گئے ہوتے، اللہ ماشاءاللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ یہ کہیں گے کہ وہ مجبور تھے، مظلوم تھے، مقہور تھے، وہ بے بس تھے، وہ در یتیم تھے، وہ کیا کر سکتے تھے؟ نا، رب کعبہ کی قسم، سیرت و تاریخ سے پوچھ کے دیکھو تو صحیح۔ آپ تو اتنے پاورفل تھے کہ آپ کی مظلومیت دیکھ کر رب کو جلال آیا اور جبریل امین کو بھیج دیا کہ جاؤ فرشتے جاؤ، میرے محمد پہ مار پڑی ہے، ایسی مار ماری ہے طائف والوں نے کہ اگر میرا نبی یہ کہہ دے کہ میں بدلہ چاہتا ہوں تو اللہ اپنے جلال کی بات کر رہا ہے۔ اے فرشتوں جاؤ، اگر اجازت محمد دے دے تو دونوں پہاڑیوں کے بیچ رکھ کے ان سب کو پیس ڈالو جنہوں نے آپ کو پتھر سے مارا۔ اچھا اتنا بڑا پاور آپ میں کسی کا ہے؟ آکاش واڑی پاور، آسمانی پاور ہے، لیکن آپ نے آئے فرشتے اور کہنے لگے پیغمبر صاحب آپ کے اجازت کی دیر ہے، میں آسمان سے آیا ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں، میں جبریل ہوں، اور بس بدلے کا بھاونا آپ میں اگر ہے، انتقام کا جذبہ آپ رکھتے ہیں تو اے محمد آپ اجازت دے کے دیکھ تو لیں صحیح، پھر ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ جنہوں نے پتھروں سے مارا۔ نہیں، بدلہ لینے کے بجائے آپ نے صبر سے کام لیا، شکر کی بات کی اور کہا میں بدلہ لینے کے لیے نہیں، انتقام لینے کے لیے نہیں، میں صابر و شاکر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ مزید کیا کہا وہ سنو، اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون۔ دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، اور الہی رحم کر ان پر انہیں راہ ہدایت دے، اور الہی رحم کر کوثر طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ اے اللہ، اللہم اہد قومی، اللہ میری قوم کو، طائف کے سنگ دل لوگوں کو، اتنے اجڑ اور کٹھور دل لوگوں کو اللہ تو ہدایت دے دے اللہ۔ فإنہم لا يعلمون، یقیناً یہ جانکار نہیں ہے کہ مارنے کا انجام کیا ہوگا، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ظلم و ستم کا ریئیکشن کتنا خطرناک ہوگا۔ اے اللہ اس لیے تو انہیں ہدایت دے دے۔ النبی نے صبر سے کام لیا اور ہدایت کی دعا مانگی۔ اور اب حاجیوں سے ذرا پوچھو کہ وہ طائف رہ گیا، مانگی دعا آپ نے قبول ہوئی اور طائف کو اللہ نے منور و مجلہ فرما دیا۔ وہ دعا کا اثر تھا۔ اگر آپ صبر نہ کرتے، بدلے کے بھاونے کی بات کرتے، فرشتے خدا نے خواستہ دو پہاڑیوں کے بیچ رکھ کر پیس دیتے تو پھر ظاہر سی بات ہے انسانیت وہاں نظر کہاں آتی، ذرا سوچو آپ۔ لیکن قربان جائیے رسول امی و ہاشمی پر، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کی ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ اس نبی نے صابر بن کے دکھایا، شاکر بن کے دکھایا، زاہد بن کے دکھایا، عابد بن کے دکھایا۔ عادل و ناظر زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے کہ اس شعبے میں آپ سپریئر کامیابی حاصل کر کے نہیں گئے دنیا سے؟ ذرا بتاؤ آپ کہ جس کی زندگی کے تذکرے قیامت کی صبح تک بیان کیے جاتے رہیں گے۔ تو آپ نے صبر سے کام لیا۔ اہل کرہی آؤ ہم اور آپ بھی صبر سے کام لیں، شکر کا مظاہرہ کریں تو دونوں کہاں ہو پائیں گے؟ آپ کہو گے صبر تو کریں گے لیکن شکر نہیں۔ شکر تو تب ہوگا جب آپ 5 وقتہ نمازی بنیں گے، تو یہی ہے مشکل۔ شکر تو تب ہوگا جب آپ داڑھی چھیلنا بند کر دیں گے،
شکر تو تب ہوگا جب آپ ٹخنے سے نیچے کپڑا نہیں، ٹخنے سے اوپر کپڑا پہننا شروع کر دیں گے۔ شکر تو تب ہوگا جب آپ داڑھیوں کے ساتھ، ان کے بالوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کریں گے۔ شکر تو تب ہوگا جب آپ پڑوسی کے گھر پہ ٹھیلا پتھر پھینکنا بند کر دیں گے۔ شکر تو تب ہوگا جب آپ سراپا نبی کے امتی بن جائیں گے۔ نبی پاک کیسے چلے، کیسے بیٹھے، کیسے اٹھے، کیا کیا، کیا کہا، کیسے کہا، اس پر ہمارا عمل ہوگا۔ تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ طائف کی بڑی ہوئی مار، کھائی ہوئی مار کا اثر اتنا اچھا ہوا صبر کے تناظر میں، شکر کے تناظر میں، کہ آج طائف ہو گیا۔ میں بھی پیدا مکہ میں ہوا، لیکن مجھے کون رہنے دے رہا ہے؟ ہر کوئی بچہ، بوڑھا، جوان تو چھوڑو، عرب کی عورتیں بھی میرے پیچھے پڑی ہیں، مجھے میری راہوں میں کانٹے بچھا رہی ہیں۔ تو آپ ہجرت کر گئے، رات کا وقت تھا، سناٹا طاری تھا، گھر سے نکل پڑے آپ، مظلومیت کی اعلیٰ حالت میں نکلے آپ چل پڑے آپ، خانہ کعبہ کو بار بار مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے آپ، جانا نہیں چاہ رہے، مگر رب کا حکم آ جائے تو بطرز اولا چلے جائیں گے آپ، اس لیے کہ آپ وہی کریں گے جو اللہ کہے گا، اللہ جو کہے گا آپ کا عمل اسی میں ہوگا۔ نبی نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے پیارے حرم میری، تیری فرقت کا وقت آیا اور تیرے فرزند اب مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے اور تیری پاکیزگی کا واز تک کہنے نہیں دیتے۔ وہ لوگوں پچھلے لاک ڈاؤن میں بھی وہ دشواریاں نہیں آئیں، اس کے چوتھائی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، سراپا مصیبت بن گئی زندگی آپ کی کہ نہیں بنی، لیکن آپ اور آپ کے ماننے والے صابر و شاکر رہے، رب سے نہیں روٹھے۔ 2 سال کے لاک ڈاؤن میں ہم تو نہ جانے رب سے روٹ گئے، نعوذ باللہ، پانی ہی نہیں برس رہا ہے، ہمارے اعمال بد کی وجہ سے نہیں برس رہا ہے، ہماری خرافات کی وجہ سے نہیں برس رہا ہے، بھائی بھائی کے دشمنی کی وجہ سے نہیں برس رہا ہے، ریاکاری، مکاری، زناکاری، بدکاری کی وجہ سے نہیں برس رہا ہے، ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبی ہوئی زندگی کہاں سے رحمت کے برکھا لائے؟ توبہ ہے، استغفار ہے، یہی تو ہے دروازہ کھلا ہوا۔ تو حضرات آپ چل دیے اور آپ کعبہ کو بار بار دیکھ رہے تھے، مڑ رہے تھے، آپ چلیں گے، مکہ سے چلے گئے آپ نے صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ سفر کیا ہجرت کا اور چلے گئے۔ بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کئی سال تک آپ نے صبر و شکر سے کام لیا۔ ایک ایسا وقت بھی آیا سن 8 ہجری کا، کون سا وقت آیا؟ سن 8 ہجری کا وقت آیا۔ تو اب وہی مکہ، جس مکہ سے بے دردی کے ساتھ آپ مدینہ چلے گئے تھے، مجبور ہو کے ہجرت کرنا پڑی تھی آپ کو جس مکہ سے، وہاں کے عواش اور بدماش، شریر، لفنگے اور گنڈے رہنے نہیں دینا چاہ رہے تھے، اس مکہ کو آپ نے بے جگری کے ساتھ چھوڑا تھا۔ قطرات آنسوؤں کے گر رہے تھے، آنکھیں آپ کی یعنی نم تھی آپ کی آنکھیں، روتے روتے آپ پریشان ہوئے جا رہے تھے۔ صبر سے کام لیا، شکر سے کام لیا، یقین کیا اللہ پہ کہ میرا اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا، اور چلے گئے۔ کچھ سال بیت جانے کے بعد سن 8 ہجری کا ایسا وقت آیا، ماحول اتنا سازگار اللہ نے بنایا، صبر کا پھل اتنا میٹھا دیا اللہ نے، شکر کا پھل اتنا اچھا دیا اللہ نے، کہ جس مکہ سے آپ بے دردی کے ساتھ نکل گئے تھے، اب 8 ہجری میں اسی مکہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہونے جا رہے ہیں۔ صبر کا پھل اتنا زیادہ میٹھا میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، کر کے دیکھیں میری بہنیں مائیں صبر، لیکن وہ تو چھوٹا مچول شروع کر دیتی ہیں، وہ تو بات بات پر لڑنے پہ آمادہ ہو جاتی۔ صبر کر کے دیکھیں، مگر اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ صبر کا اجر دے گا، جنت، میرا اللہ صبر کا مختلف موقعوں میں نبی نے فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے، اللہ نے بھی فرمایا۔ تو آپ 8 ہجری کا وقت آیا، آپ واپس جا رہے ہیں،
بھلے فاتحہ نا شان سے واپس جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کے جو صحابہ ہیں آج تو بڑے خوش ہیں، بہت مسرور ہیں، مست و مگن ہے۔ وہ مکہ جس مکہ میں رہنا دوبر تھا دشوار، آج اسی مکہ میں ہم فاتحہ نہ جا رہے، ہمارا مکہ سبحان اللہ صبر کا امتحان لے رہا ہے خدا، روتے ہنستے دن بھی گزر جائیں گے۔ آپ چلنے لگے مکہ کی طرف، آج صحابہ خوش ہیں، مکے میں داخلہ ہونے جا رہا ہے جہاں سے نکال دیے گئے، اسی میں ہمارے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ماحول سازگار، راستے ہموار، فضا خوشگوار، یقیناً موسم اور ماحول مشکبار ہے۔ آج 8 ہجری کا وقت آیا، آپ مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک صحابی نے جوش و جذبات میں آ کر کہہ دیا، محمد اے میرے آقا، اے ابو جہل کے رضاکاروں سن لو، اے ابو لہب کے چمچوں کرچھلو ڈوئیوں سن لو، تم کل تلواریں تمہاری تھی، گردنیں ہماری تھی، لیکن یاد رکھو آج تلواریں ہماری ہوں گی، گردنیں تمہاری ہوں گی۔ آج یہ الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے۔ الفاظ کتنے سنہرے آئے، ذرا سوچو تو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خاموش رہو، چپ کر دیا نبی نے اپنے صحابی کو، کہا ہائے یہ کیسی بات کر رہے ہو آپ، اس بات کے لیے محمد نہیں آئے ہیں، جنہوں نے مارا ہمیں مارا تمہیں کیا، جنہوں نے ستایا ہمیں ستایا تمہیں کیا، ہم بدلہ نہیں لینے والے ہیں، ہم ساکر و شاکر نبی ہیں۔ کہا یہ بات ہرگز آج کے بعد نہ کہنا کہ آج لڑائی کا دن ہے، بلکہ آج یہ کہو الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے۔ آج تو وہ ہنداوی جس نے میرے چچا حمزہ کے کلیجے کو چبانا چاہا تھا، نہ چبا پانے کی وجہ سے گلے کا ہار بنا لیا، وہ بھی اگر گھر کا دروازہ بند کر لے تو اسے بھی امن ہے۔ وہ جس نے میرے خلاف محاذ آرائیاں کی، آج وہ ابو سفیان بھی، وہ فلاں وہ کوئی بھی ہو کسے باشد، وہ جو کوئی بھی ہو، آج خاموش ہو کر اپنا دروازہ بند کر لے، اگرچہ میرا جانی دشمن تھا، آج محمد اسے معاف کر دینے کے لیے آیا۔ یہ فتح مکہ، ایسی زبردست معجزات پر مشتمل ایسا واقعہ اگر زندگی کی کایا پلٹ دے، ایک واقعہ فتح مکہ کے سن 8 ہجری کا یہ واقعہ۔ حضرات بتاؤ آج وہ بھاونا ہم مسلمانوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ معمولی سی بات کوئی ہوئی، وہ لے کر کے کتنے سالوں تک سیاسی طور پر، داخلی خارجی طور پر کیسے فلماتے ہیں، گرماتے ہیں ہم، اور ایک نہ ایک دن بہرحال وہ خون کی شکل میں، خاک کی شکل میں، کہیں لاٹھی کی شکل میں، کہیں ڈنڈے کی شکل میں، کہیں چپکے سے وار اور حملے کی شکل میں رونما ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی خطرناکیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے کاش صبر سے کام لیتے ہیں۔ یہ صبر تو اوڑھنا بچھونا مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا، لیکن شکر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے اللہ والو سنو، سورۃ البقرہ کیا ہے، غور کرو آپ، استعینوا بالصبر والصلاة، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ پاک سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہ تو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، سلام مت کرنا ورنہ کورونا پھیل جائے گی، مسجد میں جماعت سے جماعت نہیں، پاؤں سے قدم نہ ملانا، بیماری پھیل جائے گی۔ ہائے وقت کی ستم ظریفی کے شکار لوگوں، ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، وہ جس حال میں رکھے۔ یہ کندھے پہ ہاتھ کو رکھے ہو جی، یہ بچے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ہدایت عطا فرمائے، بیٹے کندھے اندھے پہ کسی کے ہاتھ نہ رکھو، 2 فرشتے ہوتے ہیں نا،
میں نے ایسے نہیں کہہ دیا 2 فرشتے ہوتے ہیں کندھوں پہ تو وہ فرشتے انہیں کیوں تکلیفات دیں گے؟ نہیں مناسب بات ہے نا۔ ادب و تہذیب کے ساتھ ہمیں، اور یہ ٹیک وغیرہ لگانے کا بھی سسٹم نہیں ہونا چاہیے، جن کی مجبوری نہ ہو انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایک روایت میں نے پڑھی تھی، باتیں بہت یاد آ رہی ہیں۔ جی کہہ رہا ہے کہ میں بہت دیر تک آپ سے مخاطب رہوں، لیکن وقت کہہ رہا ہے نہیں، آگے بڑھنے کی جرات مت کرنا۔ تو اللہ ہمیں کم وقت میں اچھی باتیں کہنے کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات میں استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا صبر کی بات، شکر کی بات ہے۔ آپ اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں کہ جب بندہ نماز و صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر اچھے کام میں مدد کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، انسان کی بے قراری بے چینی دور ہو جاتی ہے، اور صبر کا پھل بڑا میٹھا بڑا اچھا ہوتا ہے۔ یہ خطبے میں نے آپ سے ذکر کیا ہے۔ ایک عورت ہے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، آ گئی یاد ابھی حدیث کی بات بھول آئی، اور کہنے لگی اللہ کے نبی، عورت تھی بڑی کالی کلوٹی، اور کہنے لگی آقا مجھے بہت ٹینشن ہے۔ کون سا ٹینشن؟ مجھے بڑی فکر ہے۔ کون سی فکر؟ کہا فکر یہ ہے کہ مجھ پہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ ماسٹر صاحب اس عورت نے کیا کہا؟ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے یہ میرے خیال سے، کہا کہ مجھ پہ مرگی جیسی خطرناک بیماری کا دورہ مجھ پہ پڑتا ہے، میں کیا کہا تو کہنا کیا چاہتی ہو آپ؟ کہ اللہ کے نبی جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو مجھے ہوش نہیں رہ جاتا، کپڑا میرا اڑ جاتا، برہنہ ہو جاتی، ننگی ہو جاتی ہوں۔ یہ کتنی بڑی بے غیرتی بے حیائی کی بات ہے۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے موضوع سے متعلق ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے عورت اگر تو کہہ رہی ہے تو میں اللہ سے دعا کر دوں اور تیری یہ بیماری ختم ہو جائے، لیکن تو اگر اپنی اس بیماری پہ صبر کر لے تو صبر کا بدلہ جنت ہے، جنت۔ عورت تڑپ اٹھی، کہا آقا رہے یہ بیماری کیا ہوا، مجھے جنت تو مل جائے۔ یہ صبر کا پھل دیکھو کتنا میٹھا ہے۔ تو کہنے لگی اللہ کے نبی نہیں مجھے جنت چاہیے، بس یہ دعا کر دیں کہ دورہ پڑے مجھے تو وہ بیماری آئے مجھ پر تو میرے کپڑے نہ اٹھیں، سر میں مطلب یہ کہ میں ننگی نہ ہوا کروں اور وہ بیماری مجھے رہے، بس اتنی سی دعا۔ نہیں کتنی باغیرت تھی وہ، اور بات صبر کے بدلے جنت کی جب آئی تو 6 ہجری میں غالباً سن 6 ہجری کی بات ہے، آپ کے بعد عمرے کے لیے جا رہے تھے، لیکن کفار نے مشرکین نے روک دیا، نہیں جا سکتے ہو آپ، لوٹ جاؤ آئندہ دیکھا جائے گا، اور لکھو ایک دستاویز لکھو، یہ لکھو، فلاں فلاں لکھو، تمہارا آدمی ہمارے میجارٹی میں آئے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن ہمارا جائے تو واپس لے لیں گے۔ یہ کوئی مصالحت ہے؟ یہ کوئی کمپرومائز ہے نہیں ہے، یہ ایک طرفہ تماشا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن پیارے نبی نے سب پہ کہا ہاں، دستخط کر، سب پہ کہا ہاں۔ فاروق اعظم جیسے لوگ تڑپ اٹھے اور کہا آقا ہمارے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں ہیں، یہ کون سی بات کر رہے ہیں اور کیسی الٹی سیدھی بات کر رہے ہیں، مزاج ذہن فکر شعور عقل قبول نہیں کر رہی ہے، کہاں جائیں گے؟ لیکن اللہ کے نبی نے کہا عمر صبر کرو، صبر سے کام لو۔ تلقین کی، آپ نے صبر کیا اور صبر کیا۔ ارے بھائیو ایک وہ وقت آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ گرویدہ ہوئے، اللہ نے راہ آپ کو حج کا موقع بھی ملا، اور یہی نہیں بلکہ وہ لوگ جو مانے تھے اس راستے میں ان لوگوں کو منہ کی کھانا پڑی، شرمندہ ہونا پڑا، اور کتنے ایسے کہ دائرہ اسلام میں داخل تو اللہ ہونا پڑا، اور وہ ہو بھی گئے۔ تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں وقت میرا ختم ہو چکا ہے اور شاید زیادہ بھی ہو گیا ہے۔ اے اللہ صبر و شکر کیا آج کا رہی جامع مسجد علی حدیث کے ممبر کا یہ پیغام کائنات کے ہر فرد بشر کے نام ہے، اللہ تو قبولیت کا درجہ عطا فرما، ہم سب کو اخلاص دے دے، للہیت دے دے۔ ہم جلد باز ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے، بے شعور ہے، اللہ ہمیں سوجھ بوجھ سے کام لینے کی توفیق عطا فرما۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ ہم سب کو استغفار کی توفیق عطا فرما، کہ یہی ایک دروازہ ہے استغفار کا وہ کھلا ہوا کہ بندے گناہوں کو سامنے رکھ کے اللہ سے بخشش طلب کرے، اللہ بارش بھی برسائے گا، غریبی بھی دور کر دے گا، کھیتیوں کو بھی فصلوں کو لہلہا
دے گا۔ بس ایک ہی چیز ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ولذکر اللہ تعالی اعلی وما صلی اللہ علیہ وسلم۔